کریکٹر، کوئی خوش اخلاق ہے، کردار میں پاک ہے، اعمال میں سچا ہے، بات میں سچا ہے، بندہ اچھا ہے اگرچہ کچا ہے، تو یہ چیزیں بھی عزت کا سبب ہے، یہ حسب ہے۔ آدمی نسب میں تو کسی چھوٹی کمزور قوم کا ہے، لیکن علم کا پہاڑ بن گیا۔ یعنی ابا اس کا کوئی چھوٹا کام کرتا تھا، بیٹا آیا، وقت لگایا، اپنا آپ مٹایا، علم کو سینے میں بسایا، اور پھر علم کا کوہ گراں بن کے آیا، سب نے اس چھوٹی قوم والے کے آگے سر جھکایا، آنکھوں پہ بٹھایا، یہ سبب حسب کہلایا۔ یہ حسب ہے۔ دوسرا میں نے عرض کیا خون کا رشتہ، یہ نسب ہے، لیکن جو میرا رب ہے وہ کسی کو نہیں دیتا، سب ہے، کسی کو نسب دیتا ہے، یعنی پیدا تو کر دیتا ہے کسی بڑے خاندان میں، لیکن کردار کا جب مسئلہ آتا ہے بندہ رہے کام میں رہ جاتا ہے، عمل میں رہ جاتا ہے، پیچھے رہ گیا ہے، تو کہیں گے کہ نسب تو کمال ہے پر حسب میں زوال ہے۔ کچھ لوگوں کا حسب تو کمال ہے لیکن نسب میں زوال ہے۔ یہ جو میرا رب ذوالجلال ہے یہ اس کا کمال ہے کہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کمی رکھ دیتا ہے کہ تاکہ بندے کے پتر بن کے رہے۔ اگر بندہ بے زوال ہو جائے، ہر معاملے میں با کمال ہو جائے، تو کہاں گردن جھکائے گا؟ وہ کہے گا میرا نسب بھی اونچا، میرا حسب بھی اونچا، میرا سبب بھی اونچا، میرا سب بھی اونچا۔ وہ تو اپنے آپ سے ہی اوپر نکل جائے گا۔ اس لیے قدرت کوئی نہ کوئی زندگی میں کالا خال رکھ دیتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹکا قدرت۔ شکل کمال ہے، عقل کو زوال ہے، عقل کمال ہے، شکل بدحال ہے۔ تو یہ میرے رب کا شان ہے۔ لیکن کہیں کہیں جب اپنے کرم پہ آتا ہے پھر بن بادل بادل برساتا ہے، کسی بندے کو ایسا کامل بناتا ہے، حسب بھی کمال ہے، نسب بھی کمال ہے، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، ہر مقام پر نہیں ہوتا۔ سپیکر کی ایکو بند کروا دیں، بڑی مہربانی، مطلب آواز کلیئر ہو، سنگل ہو، تاکہ ہم آپس میں جو بیٹھے ہیں سمجھ سکیں۔ ویسے تو آج کل جو دور ہے یہ شور کا دور ہے، بلکہ زور کا دور ہے۔ جب تک کان پھٹتے نہیں، کلیجے کٹتے نہیں، حضرت خطیب اور نعت خان ہٹتے نہیں۔ کیوں ہے کہ نہیں؟ جو بھی خطیب آتا ہے وہ سپیکر والے سے لڑ جاتا ہے، کہتا ہے اور کھول اور کھول، وہ کہتا ہے ظالمہ تو بھی تو کچھ بول۔ بیماری بڑی ہے نا جی، نہ نعت خان کو چس آتی ہے بغیر شور کے، اور نہ نقیب کو ہوش آتی ہے بغیر۔ میں تو حیران ہوا، حضرت نے بڑے سکون سے کہہ دیا، ورنہ نقیب ہوتا یا آپ نہ ہوتا یا آپ نہ ہوتا۔ یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اچھا کیا کہ ہمارے بزرگوں کو کہا تو چپ کر کے بلا لے، آئیں گے اتنی شور مچائیں گے غریبوں کے کان کے پردے ہی پھٹ جائیں گے۔ تو اس لیے اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عزت کے دو سبب
کہیں قدرت حسب کمال کا دیتی ہے، کہیں کوئی حسب میں اوپر جاتا ہے نسب میں رہ جاتا ہے، کوئی نسب میں اوپر جاتا ہے حسب میں رہ جاتا ہے، اور کبھی کبھی نسب حسب کے پاس جاتا ہے، کبھی حسب نسب کے پاس آتا ہے۔ اس کی مثال ایک شہر قصور ہے، سنا ہوگا آپ نے، جہاں کا فلودہ بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ قصور شہر سنا ہے نا، جہاں کی سنا ہے مچھلی بھی بڑی مشہور ہے۔ وہاں ایک شاہ ہے، رسول اللہ کا گدا ہے، نام کیا ہے؟ اچھا، نام بلے شاہ ہے، سید بلے شاہ، اچوی حسبی نسبی سید، سچا سچا سید، نسب کمال ہے، آخر نبی کی آل ہے۔ کیوں؟ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ ملت میں خاص ہے، ترکیب میں خاص ہے قوم رسول ہاشمی۔ ایک چھوٹی سی حدیث عرض کر دوں، میرے نبی جلوہ فرما تھے اور اچانک نظر کو اٹھایا، روتے ہوئے نبی مسکرایا، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں نگاہ کو لگایا، مجھے جوڑا شہبازوں کا جنت میں اڑتا نظر آیا۔ ایک مجاہد سالار کا نام حضرت زید ہے، دوسرے کا نام جعفر طیار ہے۔ ایک ہی مارکا، ایک ہی جنگ کے دونوں سالار، دونوں شہید، ایک ہی مقام، ایک ہی منزل، ایک ہی آقا، ایک ہی مولا، دونوں صحابی، دونوں کا مقام بظاہر ایک ہے، یہ جوڑا بالکل نیک ہے، بظاہر نہیں ہے ان میں فرق، جو رکھے ان میں فرق ایمان کا بیڑا، شکر ہے تو اثر ہو گیا۔ دونوں صحابی ہیں، شان والے ہیں، لیکن میرے نبی نے بتایا، میں نے جعفر طیار کو پروں کے ساتھ یطیر فی الجنت مع الجناحین، تو پروں کے ساتھ جنت میں نے جعفر کو اڑتے پایا، مگر جعفر اونچا نظر آیا، زید ذرا نیچا نظر آیا۔ محبوب نے فرمایا، میں نے رابطہ ادھر فرمایا، یہ فرق کیوں آیا؟ اب سمجھے میری گزارش؟ بھئی دونوں مجاہد، دونوں صحابی، دونوں شہید، دونوں سپاہ سالار، لیکن فرماتے ہیں سرکار اونچا اڑ رہا ہے جعفر طیار، حالانکہ دونوں کی تھی برابر رفتار۔ تو فرماتے ہیں سرکار، میں نے پوچھا ہو پروردگار، ظاہر ہے انہوں نے ادھر ہی رابطہ کرنا تھا نا، مولا یہ کیوں ہے فرق؟ اس کو سمجھنا ہے، یہ ہم نے نہیں رکھا فرق، یہ اس نے رکھا ہے فرق۔ مولا کیوں رکھا تو نے دونوں میں فرق؟ آئی صدا میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، یہ سچ ہے دونوں تیرے کارواں کے، تیرے ہی اس سلسلے کی کڑیاں ہیں، تیری ہی تیرے موتی کی لڑیاں ہیں، دونوں تیرے صحابی ہیں، دونوں سر بلند ہیں، دونوں مثل لالے ارجمند ہیں، دونوں تیرے عشق کے پابند ہیں، اس لحاظ سے فرق نہیں ہے، مگر ایک اونچا اڑ رہا ہے، ایک ذرا نیچا اڑ رہا ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے
کہ جو اونچا اڑ رہا ہے ہم نے جان کے اونچا رکھا. کہا وہ کیوں؟ فرمایا اس کا اور تیرا خون ایک ہے. فرق سمجھ گئے؟ کیونکہ اس کا بلڈ ریلیشن تیرے بلڈ سے ہے، یہ تیرا نسب رکھتا ہے، یہ عزت کا یہ سبب رکھتا ہے. اس لیے جس کا تعلق ہو تیرے لہو سے، تیرے خون سے، وہ یہ بلندی کیوں ہے؟ یہ نسب ہے. اس لیے حضرت بلے شاہ کا نسب بلند ہے. لیکن فرق بتا رہا ہوں مثال دے کے. حضرت بلے شاہ نسب میں بلند، جب علم حاصل فرمایا پھر مسئلہ پرانا دور ہوتا تھا نا، وہ کہتے تھے جاگ بنا دودھ جم دینا ہی بھمیں لال ہوئن کڑ کڑ کے. پرانے لوگ پہلے پڑھتے تھے پھر کڑھتے تھے پھر منبر پہ ہون پڑھتے ہیں اور مسیحتے بڑھتے ہیں، اس لیے بے فیض ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے فیض نہیں ہے کیونکہ پڑھے تو ہیں پر کڑھے نہیں ہیں. حضرت عبداللہ شاہ پڑھا، اب دماغ میں خیال بیعت مرشد کا چڑھا کہ پڑھ تو لیا ہے اب کڑھ تو لوں. اب کڑھنے کے لیے اپنے سے اونچا اور سچا استاد مرشد چاہیے. اس لیے حضرت بلے شاہ ظاہر ہے آنکھ والا تھا، علم والا تھا. اس نے ہر در کھڑکایا پر مطلب کا سودا نظر. پھر اگلا دروازہ کھڑکایا، بورڈ تے بڑے لگے سن. میرے سمجھتے جائیں کیونکہ کھول کے میں بول نہیں سکتا. بورڈ بڑے لگے تھے، یہ بھی سرکار ہے، یہ فلاں سرکار ہے، لیکن اندر معاملہ بیکار ہے. اس لیے بلے شاہ نہ تو تھا نہ میں تھا کہ وہ جہاں رش پاتا وہی ہاتھ ٹکاتا، یا لمبی کار جس کی پاتا وہی ماتھا ٹکاتا، یا جہاں اجدہام پاتا کیونکہ اس کا تھا الگ کھاتا. وہ نہ لمبی کار کا قائل تھا نہ بڑے جبے کبے کی طرف مائل تھا، وہ کسی اور چیز کا سائل تھا. اس لیے چلتا چلتا اس نے وہ حجرے شاہ مقیم سے ہوتا ہوتا کہاں کہاں حد کن فکوں سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا. تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی پام تک نہ پہنچ سکا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. ہر در کھڑکایا، ہر دکان پہ آیا، لیکن پیپا خالی پائے. جب سودا نظر نہ آیا اس نے قدم آگے بڑھایا. پھرتا پھراتا ایک ایسے مقام پہ آیا، نہ پلازا تھا، نہ تھی مارکیٹ، نہ تھی دکان، نہ تھی اونچی شان. نظر آیا حال چلاتا ہوا ایک سادہ سا کسان.
نہیں سمجھے قصور کے پہلے؟ نظر آیا ایک سادہ سا کسان، وہاں جو حضرت شاہ نے نظر کو اٹھایا، اس کو اس کھوکھے میں اپنا من پسند سودا۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے ہوٹلوں پہ چس آئے، بعض اوقات کیا ہوندے ڈھابا جیڑا ہوتا ہے نا، ڈھابا ہوتا بھی الگ ہوتا ہے کھابا۔ یہ تواڑی جڑے فلودے والی چمک دیاں دکاناں ضروری نہیں یہ وچ چس ہوے، یہ تو ٹیکس بھی وچوں ہی کٹتے ہیں۔ اس لیے کتے ناراض نہ ہو جانا، ڈر بھی لگتا ہے۔ کھوکھا میں مثال دے رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ بڑی مارکیٹ نہیں تھی، بڑا پلازا، خلیفوں کی بھرمار، آگے پیچھے دھاڑ دھاڑ، بس بندہ آوے اگوں ہائے ہائے پہ جاوے، اندگو بندوق پچھو بندوق، ایوی پیر نے نہ بندوق نہ پسٹل نہ رش نہ ہو نہ ہا، ایک سادہ سمپل انسان ہے، بظاہر حل چلانے والا کسان ہے، لیکن اس چپ بندے کی اپنی شان ہے۔ بس آنکھ کی والی دیکھنے والی آنکھ چاہیے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ وہ بچے ہوتے ہیں، وہ عاشق کچے ہوتے ہیں جو چمکتی چیز کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ بچوں کا کام ہے ٹافیوں کی چس پہ مر جانا، پکے عاشق چس پہ نہیں مرتے، حق پہ مرتے۔ عبداللہ شاہ پکا تھا، کچا نہ تھا، اس کو اس نے پلازے چھوڑ دیے، بڑی بڑی مارکیٹوں سے منہ موڑ لیا، مگر ایک کھوکھا اجڑا سا وہاں جو اس کو سودا بیچنے والا نظر آیا، اس نے منٹ نہ لگایا، جا کے آنکھ میں آنکھ کو جو ٹکایا، حال چلانے والے نے اپنے جوڑے کو روک کے دیکھا، اے دوجا چن کدھروں چڑھ، نہیں سمجھ آئے؟ اے دوجا چن کدھروں چڑھ آیا، وہ بھی پہچان گیا، دل میں کہا میں قربان گیا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہی نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ کبھی کبھی شکار خود بخود جال میں آ جاتا ہے، مگر شکاری خوش قسمت ہو تب شکار آپ پہ آتا ہے، ورنہ شکاری کو شکار کے پیچھے جانا پڑتا ہے، مگر قسمت ساتھ دے تو شکار۔ حضرت حافظ شیرازی یا مولانا جامی پتہ نہیں کس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہم آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد۔ کہا محبوب جو سونا تھا، محبوب اتنا بلا کا حسین تھا، محبوب نے تیر کمان کو اٹھایا، جنگل میں جو آیا، جو ہرن تھے جنگل کے ان کو کسی نے بتایا ایک سونا آیا۔
तो जंगल के हिरनों ने अपनी गर्दनें काट के तल्ली पे धर ली कि तुझे ये भी तकल्लुफ न करना पड़े, तू तीर चलाए, तू कमान उठाए, तू तलवार चलाए, हम खुद मर के आ रहे हैं। नारे से मुझे लगा है कि बात पल्ले पड़ गई है। मैं कहता हूँ ये जो नारे होते हैं हजूर इसलिए प्यारे होते हैं कि ये समझने के इशारे होते हैं, वरना मैं निरी चुप का कायल आदमी हूँ। उमूमन खतीब नात खान हजरात उन्हें शोर मचे तो खुश होते हैं, मेरे सामीन जितनी चुप रहे मुझे, बल्कि सो जाए तो मुझे और खुशी हो। सुभान अल्लाह। तुसी किते अमल ना शुरू कर देना, ले फिर सुते। सुभान अल्लाह। हमने अगर किसी को सोना भी है तो मुझे इनकार इससे भी कोई नहीं, बस एक काम करें, सोए सिर्फ आंखें खुली रखें। अल्लाह। अब गौर फरमाया आपने, शिकारी के पास खुद चल के जो आया और शिकारी भी अगर आपको सरायकी मुल्तानी जुबान समझ आए, वो कहते इजाला गर्ज हाओ शिकारी मेदा अनके गारी विसारी तेवेदारिया जल्दी खातिर में बाहर थल जंगल ऊन लहजा गुजारी तेवेदारिया। हजरत बुल्ले शाह ने निगाह को उठाया, एक किसान सादा सा इंसान, उसके अंदर उसे नजर आई यार की शान, उस खोखे में भरी नजर आई पूरी दुकान, उसने वही कर दिया ऐलान के लोका काने चाक मजीदा, लोका काने चाक मजीदा, रांझा ता लोका विच कहींदा, साडा ता दीन ईमान, वे वेड़े आवड़ मेरे, वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। रुका उमूमन याद रखे, सच्चे लोगों की निशानी ये है वो अपना आप छुपाते हैं। 2 नंबर की निशानी ये है ये अपना आप छापते हैं। अब मेरी गुजारिश समझे, जो पुराने लोग होते थे वो छुपते थे, वो कहते थे कहीं किसी को खबर ना हो जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए, कहीं बेपर्दा ना हो जाए, कहीं पर्दा ना उठ जाए। अब बेपर्दगी का दौर है, हर कोई चाहता है कि इन रहूं, बदना ना रहूं, जिन रहूं। हर कोई कहता है मैं इन रहूं, मैं सामने रहूं, मुझे हर कोई जाने। चंगे भल्ले सूफी कहलाते हैं लेकिन रोज वीडियो शरीफ बनाते हैं, रोज अपलोड पैसे दे के करवाते हैं, जरा नहीं शर्माते हैं, वैसे बड़े सूफी कहलाते हैं। नहीं समझ आई? ये दौर है उरियानी का, वो दौर था बुजुर्गों की निशानी का। वो छुपते थे, ये
چھپتے ہیں. حضرت بلے شاہ نے قدم آگے بڑھایا, بابے کو سمجھ آیا یہ تو میرے جال چ سیدھا ہی آیا. سبحان اللہ. اس نے وہیں سے ہاتھ کھڑا فرمایا, او جوان رک. رکا, کدھر آ رہا؟